انشاءاللہ آج ہمارا یہ جلسہ منعقد ہوا، ہم مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں پر بڑی اچھی محنت کی ہے۔ بچے ایک کے بعد ایک پروگرام پیش کر رہے تھے اور میں بچوں کو تھوڑا سننے کا موقع بھی ملا، تو بہت ساری ایسی باتیں بچوں نے ماشاءاللہ اکثر سنائی ہے کہ جو عام طور سے بڑوں کو بھی یاد ہونا مشکل ہوتی ہے۔ بچوں نے نماز کے واجبات سنائے۔ نماز کے واجبات آپ پوچھیے جا کر، کسی ہوٹل پر چلے جاؤ اور جا کر 100 آدمی بیٹھے ہیں تو 100 سے پوچھیے کہ بھائی نماز کے واجبات آپ بتا دیجیے، تو میرے خیال سے اکثر کی گاڑی فیل ہو جائے گی، واجبات نہیں بتا سکتے۔ یہ ہمارے علماء کرام نے کیا محنت کی ہے، اور صحیح نہ صحیح ماشاءاللہ گھر میں ماں باپ نے بھی بچوں پر محنت کی ہے، ان کو یاد کروایا، نماز کے واجبات ان کو یاد کروایا۔ دعائیں قنوت ہم لوگ جماعت سے نکلتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دعائیں قنوت یاد نہیں ہوتی، دعائیں قنوت نہیں آتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اسٹیج بھر کے بچے چھوٹے سے کھڑے ہو رہے تو اسٹیج پہ گا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دعائیں قنوت بچے سنا رہے، اتحیات سنا رہے، درود ابراہیم سنا رہے، نبی کی نام گڑگڑا رہے، اللہ کا کلام یہاں پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی یہاں پر کھڑے ہو کر بچے سنا رہے ہیں۔ ایک بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے اساتذہ نے ان پر کتنی محنت کی اور ان کو سنبھالنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے، اور میں مدرسہ کے تمام ذمہ دار احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بچوں کے ماں باپ اور رشتے داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں پر محنت کی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج پوری دنیا میں اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ دنیا میں قائم ہے۔ اس میں بڑا حصہ مدارس کا ہے، اس کا بڑا سبب مدارس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے، ان کے اٹھائے جانے کے بعد 50 سال بھی نہیں گزرا تھا، جس دین کی بنیاد توحید پر تھی وہ شرک میں تبدیل ہو گیا، اس میں 3 خداؤں کی عبادت کی جانے لگی۔ اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال گزر ہیں، لیکن آج تک اسلام اپنی اصل شکل میں دنیا میں باقی ہے۔ تو کیا سبب 1450 سال کی تاریخ میں نظر آتا ہے؟ لیکن ایک بات میں بصیرت سے بھی کہوں اور عقیدت سے بھی کہوں، دنیا میں دین کی محنتیں اللہ نے ہر زمانے میں اس امت سے کروائی ہیں۔ حضرت مولانا علی نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ کے دعوت و عزیمت، وہ کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس امت میں ہر زمانے میں کیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کا کام کیا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کی محنت کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک لمبا سلسلہ شروع کیا اور پچھلی صدی تک کیسے کیسے لوگوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے اور حضرت کے لکھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس امت کے افراد نے اللہ کے دین کی حفاظت کا کام کیا، اور 1450 سال کی تاریخ میں اور محنتوں میں تھوڑا تھوڑا چینجز آتے رہے، لیکن ایک محنت ایسی عجیب سی ہے کہ جس میں چینجز نہیں آئے، مدارس کی محنت۔ یہ مدارس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہے ہیں۔ اصحاب الصفہ مدینہ میں مسجد میں مدرسہ تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں چلا، اور 1450 سال کی ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے علماء نے اور مدارس کے ذریعے ہمارے اپنے علماء نے اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کیا، اللہ کی دین کی محنت کی ہے۔ اللہ کے دین کے نام پر لوگوں نے کیسے اپنی زندگیوں کو کھپایا، لوگوں نے کیسے اپنی جوانیوں کو اٹھا دیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم دین کا علم سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ اور آگے فرمائیں کہ دیکھو 5ویں قسم کے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے بنو۔ تو آپ نے سکھایا کہ تم عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، تو اللہ کرے کہ ہمیں دین کے علم کا شوق ہو جائے، اور اللہ کرے کہ اپنی اولاد کو دین کے علم سے مزین کریں، دین کے علم سے آراستہ کریں،
ہماری اپنی 1450 سال کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ان کے بچے عالم دین بن رہے ہیں، ان کے بچے اللہ کے دین کی تبلیغ دنیا میں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ ہمارے بچے اللہ کے دین کے کام ہیں، ہمارے بچے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے بنے۔ سارے 1400 سال کی ہماری تاریخ میں اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کے پیچھے ان کی اپنی ماؤں کا ہاتھ رہا، ان کی اپنی گھر کی عورتوں کا ہاتھ رہا، باپ کو دنیا سے چلے گئے۔ جیسے بہت بڑے عالم دنیا میں گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ابو یوسف ان کا نام تھا، یتیم بچہ، یتیم چھوٹا سا بچہ، اور ایسے غربت کا گھر ہے کہ جس میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ماں دیندار ہے، انہیں اپنے بچے کی آخرت کی فکر ہے، انہیں اس بات کا شوق ہے کہ میرا بچہ اللہ کے دین کا عالم بنے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنے، لیکن غربت اور تنگی ایسی عجیب سی ہے کہ وہ مدارس کو بھیجا کے تعلیم حاصل نہیں کرا پا رہے، اور بچے کے اندر اللہ نے یہ بات کا شوق رکھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ روٹی کا خرچہ بھی اٹھانا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے بچے تھے، ہمارے بچے بھی یہاں پر بیٹھے رہے، وہ ایک چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ دھوبی کے پاس جا کے ان کو رکھ دیا، اور دھوبی سے کہا جی ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، اب تھوڑا بہت اوپر کا کام اس سے کروا لیا کریں، 2-4 روٹی اگر مل جائے تو ہماری روٹی کا کام چل جایا کرے۔ دھوبی نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بچے کو میرے پاس چھوڑ دیجیے۔ اب بچے کو رکھا، ایک دن تو کام کر گیا، دوسرے دن بچہ گزرتے گزرتے دکان کی طرف جا رہا ہے، نظر پڑی کہ بڑے عالم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں، بچہ ادھر ہی بیٹھا، اللہ کے دین کا وہ شوق اندر میں پیدا ہوا، علم کا وہ جذبہ اندر میں پیدا ہوا کہ روزانہ وہیں جا کے بیٹھتا۔ اب پیسے آنے ہی بنے، اب جب جائیں تو پیسے میرے کا بچہ جاتا نہیں ہے تو پیسے کہاں سے دیں؟ تو ماں پریشان تھی، ایک دن تلاش کرتے کرتے نکلی کہ جا کر دھوبی سے بات کرتے ہوئے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بچہ ہی غائب ہے، اور دھوبی سے پوچھا کہ میرا بچہ کدھر ہے؟ تو دیکھا کہ وہ تو ادھر آتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ماں واپس نکلی اور تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بڑے عالم ہے، ان کی مجلس ہے، اور ان کا چھوٹا سا یتیم بچہ ادھر ہی بیٹھا ہوا، اور وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو جا کر اپنے بچے کو وہاں پر سے اٹھایا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ جی آپ تو بڑے مالدار آدمی ہیں، یہ غریب کا بچہ ہے، میں نے اس سے اس کو دھوبی کے پاس رکھا تھا کہ وہاں پر تھوڑا کام دھندا کر لے تو کچھ پیسے مل جائیں، ہماری روٹی کا انتظام ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے پگلی جا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا ہی وسیقہ ہے۔ یہ وہ ڈش تھی، یہ وہ کھانا تھا جو اس زمانے میں بچوں کو بھی کبھی کبھی ملتا تھا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ ان کا شیخ الفقائف کا وہ صحابہ عقل کا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا دماغ تھوڑا سا تھکیا آ گیا، اس لیے آپ کہیں باتیں کرتے ہو، یہاں تو ایک روٹی گھر سے کھانے کو نہیں ملتی اور آپ اتنی اچھی ڈش کی آپ بات کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، ان کی ماں سے کہا کہ آپ اسے ادھر ہی بھیجیں، اور پوچھ لیا کہ دن بھر میں آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 2-4 روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ بیٹا روزانہ مجھ سے 2-4 روپے لے کے جایا کرو تاکہ ادھر روٹی چل جائے اور ادھر بیٹھ کے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اپنے بچوں سے کہوں گا، اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے آگے بڑھیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کا علم حاصل کریں۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو پرچے سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے اور مقام رفعت سے اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک یتیم بچے کو کہاں سے کہاں اللہ پاک نے پہنچایا ہے۔ یہ بچہ روزانہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، پابندی سے جا رہا ہے۔ اپنے بچوں سے بھی کہوں گا نیت کرو کہ انشاءاللہ پابندی سے مدرسہ جائیں گے اور محنت کر کے انشاءاللہ اللہ کے دین کا علم سیکھیں گے۔ وہ بچہ محنت کرتا رہا، 17 سال اپنے استاد کے ساتھ اس بچے نے گزارے، اب جوانی کا عالم شروع ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے بڑا علم اس بچے کو دیا۔ ایک عجیب واقعہ ہوا اس زمانے میں، واقعہ یہ ہوا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے،
ناراض ہو کے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے. غصے میں نا آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی. اس لیے یہ پیغام ہم سب کے لیے کہ میں اپنے غصے پر ہم کنٹرول کریں. ایک صحابی رسول نے ہمارے نبی سے عرض کیا کہ حضرت کچھ وصیت فرمائے. آپ نے فرمایا اللہ کا غضب، غصہ مت کیا کرو. کبھی کچھ اور فرمائے، آپ نے فرمایا اللہ کا غضب، اللہ کا غضب. کبھی غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو. غصہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. غصہ نسلوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. ذرا کا غصہ ہوا، میاں بیوی میں بات بگڑ جاتی ہے، پھر ایک دم آدمی غصے میں آتا ہے نا تو دماغ کنٹرول نہیں ہوتا اور آدمی طلاق کے فیصلے کر لیتا ہے. اب جب طلاق دینے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر مفتی صاحب کے پاس جا کے بڑی معصومیت سے لوگ والے گاؤں میں کہتے ہیں یار مفتی صاحب میں نا غصے میں بولے رہا ہوں. کیسے بولے رہا ہوں؟ ارے میں غصے میں بولے رہا ہوں. تو مفتی صاحب بھی بولتا ہے کہ بیٹا خود جاؤ کے کون طلاق دے دے لو، غصے میں دے دینا. لیکن اتنا بھی کہوں کب کنٹرول نہیں ہونا کہ سب طلاق کوئی آدمی فیصلے کر. غصہ ہوا، کسی سے جھگڑا ہوا، کنجر نکال کے مار دیا. اب وہ تو مرا اور یہ ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے چل رہا ہے. غصے نے تو برباد کر کے رکھ دیا، غصے نے تو تباہ گھروں کو کر کے رکھ دیا. زیادہ غصے پر کنٹرول کر. تو انہوں نے غصے نہ کے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر آج رات کو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے کتنی طلاق ہے؟ 3 طلاق. اب جب غصہ کرنا ہوا تو ٹینشن آیا. اب علماء کو جمع کیا، جمع کر کے کہا جی میں نے یہ کہہ دیا ہے تو بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ لیکن ہر آدمی کی پرواز الگ الگ ہوتی ہے، اس کی محنت کے اعتبار سے. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کا اتنا قریب اللہ پاک کھولتا چلا جاتا ہے. تو جو علماء موجود ہیں تو ان کی نظر وہاں تک نہ جا سکی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل نہیں، کیونکہ شرط آپ نے یہ لگائی ہے کہ اگر تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق. اور آپ کا ملک اتنا بڑا، اچھا وہ پلین کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ادھر بٹھایا اور 2-4 گھنٹے بعد سعودیہ پہنچا دیا، پھر سعودی سے اڑا کے ہندوستان پہنچا دیا. اور ان کا ملک تو بہت بڑا ملک تھا. اور انہوں نے کہا کہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے. اور پھر کسی نے کہا کہ بھائی کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ادھر کوئی ہے؟ تو کسی نے کہا جی ابو یوسف ہے. یہ کون ہے ابو یوسف؟ وہ یتیم بچہ، وہ غریب بچہ. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں غربت کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا. آگے لے جانے والا اللہ ہے. اللہ جب لے جانے کے فیصلے کرے گا آپ محنت کریں، آپ کوششیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، سچی طلب ہو. اللہ سے بندے کو بہت اس کی پرواہ عطا کرتا ہے. تو اللہ پوچھی کہ اللہ پاک نے اس بچے کو بھی نوازا. آج یہ جوان ہے، نوجوانی کا عالم ہے. ہارون رشید نے پوچھا بھائی کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں؟ تو کسی نے کہا جی ابو یوسف نوجوان عالم دین ہے. خیر ان کو بلا. اب وہ بلائے گئے. جب وہ نوجوان عالم تشریف لے کر آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا جی میں نے اپنی بیوی سے نہ غصہ ہو کے کہہ دیا ہے کہ آج رات کو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے. تو بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے؟ تو اس نوجوان نے برجستہ کہا کہ ایک کام کر، مسجد کے اندر ایک خیمہ بنوائے، ایک خیمہ کمرہ بنوائے اور اس خیمے میں آپ کی بیوی کو داخل کر دیں اور ساری رات اس کی خیمے میں گزار دیں. اور جب دن نکل آئے تو اس کو بھی باہر نکالنے، طلاق نہیں پڑے. اب تجھے اور علماء تو ادھر ہی بیٹھے تھے نا، انہوں نے یوں نظروں سے دیکھا، سوالیہ نظر سے کہ بچہ تو نے بات تو کہہ دی ہے، تیرے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو اس بچے نے کہا، اس نوجوان عالم نے کہا برجستہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. آگے کہا کہ ہارون رشید کی نہیں ہے. اگر ہارون رشید کی حکومت مسجد کے اندر چلتی ہے نا تو 4 ایکڑ کی 5 کر کے بتاؤ، 1 ایکڑ کے 2 سجدے کی 3 کر کے دکھاؤ. سارے علماء نے اس دلیل کو تسلیم کیا کہ واقعی ان کا استنباط بڑا مضبوط ہے، ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے. ان کی رات مسجد میں قیمہ لگاؤ تو ادھر گزارتی، بیوی بچے. اب جب بیوی بچے تو آتی وہ کتنی بجے ہو؟ حضرت نے فرمایا بھائی 1 لاکھ روپیہ لے کر 1 لاکھ نقد انعام دیا اور کہا کہ کاغذ اور قلم لے کرو. کاغذ قلم لایا گیا. بادشاہ وقت نے لکھوایا کہ آج سے ابو یوسف پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہوں گے. دین کے علم پر محنت بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا کے رکھ دیتی. لہٰذا ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں. کوششیں کریں، محنت کریں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان تمام پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے، اور پڑھانے والے احباب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، پوری دنیا سونا بنا کر، پوری دنیا سونے میں تبدیل کر کے ہمارے ان پڑھانے والے اساتذہ جو مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی اللہ کی دین کی تعلیم اللہ کے بندوں کو سکھا ہمارے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا سونا بنا کے ان کو گفٹ کر دی جائے، ان کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قیامت میں اللہ پاک ان کی محنت کا بدل ادا کرے گا۔ یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے اس چند روٹیوں پر کتنی تنخواہ مل رہی؟ 4,000 ہے، 5,000 ہے، مہینے کی 5,000، گزارا ہونا کتنا مشکل کام ہے، لیکن برکت بھی ایک بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے برکت سے کام چلایا ہوا پیارے بھائی کی کم تنخواہوں میں وہ اپنے پڑھانے کی علم کے پیسے نہیں لیتے، بلکہ جو وقت ہے اس کے پیسے وہ لے رہے ہیں، تو ہمیں گزارا تو ہو سکے تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی دین کی تعلیم اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ تو ان کا بدل تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن ایک بات کہوں گا، میرے بچے بات پکی ہے، لیکن خاموشی میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، خاموشی میں کچھ نہ کچھ مسافہ کر کے ہاتھ پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہم دینے والے بنے، اور اعزاز کے طور پر یہ نہ سمجھے کہ وہ ضرورت مند ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ محتاج ہے، وہ قبول کر ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم رکھیں تو صحیح، ان کی رات کی دعائیں اللہ کے ہاتھوں کو ہلا کے رکھ دیں، بھائی 5,000 ہاتھ پہ رکھ دیا، 10,000 ہاتھ پر رکھ دیا، رکھ کر تو دیکھیں آج ساتھ ہمیں بھی پیش آتے ہیں، آج ساتھ ہمارے ان احباب کو بھی پیش آتے ہیں 4,000 روپے مہینے کی تنخواہ۔ یہ بات دیکھیے میں بڑے ضرورت سے کہہ رہا ہوں، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تیری بڑی سرجری کرنا پڑے گی، 25,000 سے کم نہیں لگے گا۔ آپ بتائیے کہ اندر غیرت بھری ہوئی، اندر میں امیر بھرے ہوئی کہ ہمیں ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلانا، اب یہ کیا کریں گے، یہ کیسے اس کا اپنا انتظام کریں گے؟ اندر میں غیرت ہے تو یہ انتظام ہوتا ہے کہ بس نکل بیچو، گاڑی بیچو، کوئی پلاٹ بڑے قیمت سے اکٹھا کر کے پلاٹ بننے کا، چلو پلاٹ بیچو، ہمیں سوال کسی سے نہیں کرنا۔ پیارے بھائیوں، یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ عوام بیٹھے ہوئی، ہمارے احباب بیٹھے ہیں، میں اللہ کے لیے کہوں گا ہم اور طرف تو بڑی نظر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کرام پر بھی نظر کیا کریں، ان کا مقام سمجھیں، ان کی محنتوں کا تصور کریں، ان کی قربانیوں کا تصور کریں۔ ایک مسجد میں 5 نماز ایک ہی جگہ پڑھنا ہمارے اپنے بس کی بات نہیں، ہمارے اپنے بس کی بات نہیں۔ اگر انداز نہ ہو تو آدمی تجربہ کر لیں کہ مجھے آج 5 نمازیں ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ پڑھیں، اور ہمارے امام صاحب ایک ہی جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب روزانہ 500 نمازوں میں آندھی ہو طوفان ہو وہ امام صاحب کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ساری دنیا سونا بنا کے ان کو دے دو، ان کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مطلب اس کے اندر میں یہ بھی چھپا ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ پر رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خوشی کے ساتھ میں، شوق اور رغبت کے ساتھ میں ہم جتنے مسافہ کر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، 10,000 رکھ دیا، 25,000 رکھ دیا، 20,000 رکھ دیا، اللہ نے دیا ہے، نوازنے والے بنے، دینے والے بنے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر خرچ کرنے والے بنے۔ ایک گنہگار عورت نے ایک پیار سے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ ارے ہمارے اللہ کا کلام ہمارے بچوں کو جو سکھاتے ہیں، ہمارے نبی کی حدیث ہمارے اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں، اگر ہم ان کو خوش کریں گے، اگر ہم ان کا تعاون کریں گے، ارے بتاؤ تو صحیح اللہ پاک ہمیں کتنا نوازے گا۔ لہٰذا میں ان تمام پڑھانے والے احباب کو، ہمارے علماء کرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ مذکورات کا بھی مجمع ہے، ان سے بھی اس بات کی درخواست کرتے ہیں، یہاں سے اٹھیں، کچھ عزم لے کر اٹھیں، کچھ نیتیں لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں دین زندہ کریں گے، اپنے بچوں کو انشاءاللہ دیندار بنائیں گے، دینی علوم کا کہ حاصل کرنے والے وہ بن جائیں، اس کی کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔